السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ترجمہ تفسیر القرآن الکریم، سبق نمبر 850، سورۃ النور، آیت 15 تا 18، پارہ نمبر 18۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اذ تلقونہ بألسنتکم وتقولون بأفواہکم ما لیس لکم به علم وتحسبونه هینا وهو عند اللہ عظیم، ولولا اذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا ان نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم، يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا إن كنتم مؤمنين، ويبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم۔ جب تم اسے ایک دوسرے سے اپنی زبانوں کے ساتھ لے رہے تھے اور اپنے منہوں سے وہ بات کہہ رہے تھے جس کا تمہیں کچھ علم نہیں، اور تم اسے معمولی سمجھتے تھے، حالانکہ وہ اللہ کے نزدیک بہت بڑی تھی۔ اور کیوں نہ جب تم نے اسے سنا تو کہا ہمارا حق نہیں ہے کہ ہم اس کے ساتھ کلام کریں، تو پاک ہے، یہ بہت بڑا بہتان ہے۔ اللہ تمہیں نصیحت کرتا ہے اس سے کہ دوبارہ کبھی ایسا کام کرو اگر تم مومن ہو، اور اللہ تمہارے لیے آیات کھول کر بیان کرتا ہے، اور اللہ سب کچھ جاننے والا، کمال حکمت والا ہے۔ اذ جب تلقونہ تم ایک دوسرے سے لیتے تھے اس کو، یعنی اس بہتان والی بات کو، بِأَلْسِنَتِكُمْ اپنی زبانوں کے ساتھ، وَتَقُولُونَ اور تم کہتے تھے، بِأَفْوَاهِكُمْ اپنے منہوں کے ساتھ، ما وہ کہ لیسا نہیں تھا لکم تمہیں بھی اس کا علم کوئی علم، وَتَحْسَبُونَهُ اور تم گمان کرتے تھے اسے ہیناً معمولی، وَهُوَ جبکہ وہ عند اللہ اللہ کے ہاں عظیم بہت بڑی تھی۔ ولولا اور کیوں نہیں اذ جب سمعتموہ تم نے سنا اس کو، تم نے کہا ما یکون نہیں ہے لائق لنا ہمارے لیے، ان یہ کہ نتکلم ہم کلام کریں، بہذا اس کے ساتھ، یعنی اس بہتان والی بات کو ٹاک شاک بنائیں۔ سبحانک تو پاک ہے، یعنی اے اللہ تو پاک ہے، ھذا یہ بہتان ہے، عظیم بہت ہی بڑا۔ یعظکم نصیحت کرتا ہے تمہیں، اللہ ان یہ کہ تعودو تم دوبارہ لوٹو، لمثلہ اس جیسی بات کی طرف، ابداً کبھی بھی، ان اگر کن تم ہو تم مؤمنین ایماندار۔ وَيُبَيِّنُ اور بیان کرتا ہے اللہ لکم تمہارے لیے، الآیات آیتیں، واللہ اور اللہ علیم خوب جاننے والا، حکیم خوب حکمت والا ہے۔ پیارے بھائیوں اور بہنوں، سورۃ النور میں سے آج کی سبق کی آیات بینات مومنوں کی ماں
صدیق کی بیٹی، نبی کی بیوی سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا پر لگائی گئی تہمت اور حضرت عائشہ کی پاک دامنی کے حوالے سے یہ سورۃ النور میں سے آج تیسرا سبق ہے، عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حوالے سے، اور ہمارے ترجمے تفسیر میں یہ آج 850 نمبر کا سبق ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پر بہت بڑا بہتان لگایا گیا، زنا کا بہتان، جس پر شریعت نے 4 گواہوں کی شرط لگائی تھی اور لگائی ہے، اور جو بہتان ہونا ہی ثابت ہوا، یعنی فیک ہونا، ایک بلنڈر اور ایک پراپیگنڈا ہی ثابت ہوا اللہ کے گواہی دینے پر، اللہ کے کلام نازل ہونے پر، اللہ کے بات کرنے پر، اللہ کی گفتگو کرنے پر معلوم ہوا کہ عائشہ پاک ہے، اور یہ جو تہمت ہے، یہ جھوٹ ہے، اس کا حقیقت کی دنیا کے ساتھ کوئی تعلق اور کوئی واسطہ نہیں ہے۔ اب اللہ رب العالمین آئندہ کے لیے مومنین و مسلمین کو تنبیہ فرما رہے ہیں۔ ان آیات کو پڑھنے پر معلوم ہوتا ہے کہ ابو بکر صدیق اکبر کا گھرانہ کتنا عظیم ہے۔ اللہ نے قیامت تک کے لیے بہتان بازیوں کے متعلق ہمیں آگاہ کر دیا کہ ہر سنی سنائی خبر کو اپنی گفتگو کا اور اپنے ٹاک شاک کا حصہ نہیں بنانا، جیسا کہ ہماری عادت ہے۔ ہم جو سنتے ہیں، جو خبر آئی، اسے بغیر تصدیق کے آگے دھڑا دھڑ بیان کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو سید عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، ان کا مقام، ان کا مرتبہ اور ان کی شان، ان پر تو جو ہوا سو ہوا، اللہ نے کلام فرما کر عائشہ کے پاک دامن ہونے کا اعلان کر دیا، اور یہ وہ اعلان ہے جسے اعلان ہوئے 14 صدیاں ہو چکی، اور اس بات کو کروڑوں کھربوں اربوں لاکھوں مسلمان پڑھتے آ رہے ہیں اور قیامت تک پڑھا جاتا رہے گا۔ ان آیات کی تلاوت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاک دامن ہونے کا اعلان ہے، اور سبحان اللہ، یہ وہ اعلان ہے جو دشمن کو بھی کرنا پڑتا ہے اور دوست تو کرتا ہی کرتا ہے۔ ماں کے بیٹوں کا تو کام ہی یہی ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی سپاہ بننا، فورس بننا، عائشہ کے دفاع میں جان من تن دھن سب کچھ قربان کر دینا۔ اور یہ وہ اعلان ہے کہ آپ سوچیں نا، دشمن کو بھی یہ اعلان کرنا پڑتا ہے۔ عبداللہ بن سبا کے ٹولے کو اور دیگر جو فتنہ پرور گزرے اور ان فتنہ پروروں کے جو مقلدین ہیں، نبی کی بیویوں کے دشمن صدیق اور صدیقہ کے دشمنوں کو بھی یہ قرآن کی آیات چاروں نچار پڑھنی پڑتی ہیں۔ اور یہ آیات کیا ہیں؟ یہ آیات قیامت تک تلاوت کی جاتی رہیں گی۔ یہ آیات عائشہ کے پاک پوتر ہونے کا اعلان ہے۔ اللہ نے عائشہ ہی کے توسط سے قیامت تک کے لیے یہ اصول بنا دیا کہ جو کانوں میں آئے وہ اپنی زبان پر نہیں لانا۔ پہلے تو بری بات سننا ہی نہیں ہے۔ کوئی آپ کو بری بات سنا رہا ہے، اسے چپ کراؤ، وہاں سے بھاگ جاؤ، اپنے کانوں میں انگلیاں ڈالو۔ بری بات کو سننا ہی نہیں ہے، اور بری بات کو، تہمت کو اور افواہ کو اپنی گفتگو اور اپنی ٹاک شاک کا حصہ بھی کوئی نہیں بنانا۔ جو کہ ہم بنا لیتے ہیں حرام ہے۔ ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ یہ کالے کام نہیں کرنے۔ فرمایا کہ یہ جو تم نے اپنی گفتگو کا حصہ بنا لیا، جبکہ اس بات متعلق تمہیں علم ہی نہیں ہے، اور گفتگو اور ٹاک شاک اس قصے کو کیوں بنایا؟
اس بلنڈر اور افواہ اور بہتان کو اس لیے گفتگو کا حصہ بنایا کہ تم اسے معمولی بات سمجھتے تھے. یہ تو اللہ کے ہاں بہت بڑا جرم، اللہ کے ہاں بہت بڑا جرم. اور نبی علیہ السلام نے جھوٹے بندے کی نشانی بتائی. کفا بالمرء کذبا ان یحدث بکل ما سمع، صحیح مسلم کے مقدمے میں. جھوٹے کے لیے اتنا کافی ہے کہ جھوٹا سنی سنائی بات آگے بیان کرنا شروع کر دیتا ہے. جیسے آج ہمارا عام پبلک کا حال بھی یہی ہے اور میڈیا کا تو کام بھی یہی ہے. جو کانوں میں آئی، جو خبر نظر آئی، بس وہ بریک بنا دو، بریکنگ نیوز. تو ایسا ہرگز نہیں کرنا. بعض دفعہ بندہ ایک بات کو معمولی سمجھتا ہے اور وہ بات اس کی ہلاکت کا پیش خیمہ بن جاتی ہے. اور بعض دفعہ بندہ ایک بات کرتا ہے اور اس بات سے اللہ اس کے درجات بلند کر دیتا ہے. تو سوچ سمجھ کر سننا ہے اور سوچ سمجھ کر بولنا ہے. صحیح بخاری میں حدیث نمبر 6478 پر سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، ان العبد لا يتكلم بالكلمة من رضوان الله لا يلقي لها بالا يرفع الله بها درجات، وان العبد لا يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا يهوي بها في جہنم. بعض دفعہ نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں بندہ اللہ رب الرحمن کی رضا اور خوشنودگی کی بات کرتا ہے جس کی طرف وہ خیال بھی نہیں کرتا، لیکن اس بات سے اللہ اس کے درجے بلند کر دیتا ہے. اور بعض دفعہ بندہ اللہ کی ناراضگی کی بات کر ڈالتا ہے، یعنی بے خیالی میں، وہ جس کا خیال بھی نہیں کرتا مگر وہ اس بات سے جہنم میں گر جاتا ہے. تو بہتان بازی بھی اتنا بڑا گناہ ہے. ہم تو اسے اپنا چسکا اور گفتگو کا حصہ اور محفل گرم کرنے کو ایک ذریعہ بنا لیتے ہیں نا. جو سنا وہ سنا اور پھر آگے بغیر تصدیق کے لوگوں میں دھڑا دھڑ اس کو نشر کرنا اور شیئر کرنا درست شروع کر دیتے ہیں. تو جو بات تہمت ہوگی اس کا سننا حرام، اس کا گفتگو میں حصہ بنانا حرام، اس کو آگے پہنچانا حرام. کیونکہ قرآن مجید نے ہمیں اصول دیا، ان جاءکم فاسقٌ بنبأ فتبینوا، خبر کو بغیر تحقیق کے بریکنگ نیوز نہیں بنانا، پہلے دیکھو. پھر ایک اور اصول دیا، ہر خبر کو ہی آپ نے بریکنگ نیوز نہیں بنا دینا، اسے شیئر نہیں کرنا، گفتگو مجلس اور ٹاک شاک کا حصہ نہیں بنانا، بلکہ جو ذمہ دار اور معتبر لوگ ہیں نا، جو بات کی تہ تک پہنچنے کی صلاحیت اور ذمہ داری اور عہدہ رکھتے ہیں، خبر ان تک پہنچانی ہے. تو یہاں اللہ نے ایمان والوں کو جھنجھوڑا اور تربیت کی اور تعلیم دی کہ تمہارا کام تو یہ تھا کہ ایسی بات پر ہوشیار ہو جاتے جس کا تمہیں علم نہیں، اس متعلق چپ ہو جاتے. اور فرمایا اللہ رب الرحمن نے جب یہ بات تم نے سنی تو تمہیں کہنا تو یہ چاہیے تھا، یعنی تم نے یہ کیوں نہ کہا، مطلب تمہیں یہ کہنا چاہیے تھا ہمیں اس میں گفتگو کرنے کا اختیار کوئی نہیں ہے، ہمارا حق نہیں ہے کہ ہم اس پر گفتگو کریں. یعنی حضرت عائشہ پر جب تہمت کی بات ہوئی تو بجائے سننا اور بجائے اس پر اپنی رائے قائم کرنا، چاہیے یہ تھا کہ ایسی بیہودہ بات سن کر کہہ دیتے ہمیں اختیار ہی نہیں ہے، ہمارا کوئی حق ہی نہیں بنتا کہ ہم اس پر گفتگو کریں اور اپنی رائے دیں. مطلب سننا نہیں تھا، سن لیا تو چپ ہو جانا تھا. ہاں کیا کہنا چاہیے تھا؟ کہنا یہ چاہیے تھا کہ یا اللہ تو پاک ہے. اب بات ہو رہی ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پر تہمت اور بہتان کی، اور اس میں ذکر آ گیا کہ یا اللہ تو پاک ہے. کیا مطلب؟ اللہ رب الرحمن کے پاک ہونے کا یہاں مطلب یہ ہے
کہ اللہ رب الرحمن پاک ذات ہے اور اس پاک ذات کے لائق نہیں ہے کہ وہ جسے نبی بنائے نبی کی بیوی بدکارہ ہو۔ اللہ پاک ہے نا، تو اللہ رب الرحمن جب پاک ہے تو اللہ کے یہ لائق نہیں بنتا، اس پاک پروردگار کو یہ زیبا نہیں ہے کہ وہ جسے پیغمبر بنا رہا ہے پیغمبر کی بیوی بدکارہ ہو۔ ایسا نہیں ہو سکتا۔ پیغمبر کی بیوی یا باپ یا رشتہ دار دور نزدیک کافر ہو سکتے ہیں، مشرک ہو سکتے ہیں۔ نوح علیہ السلام کا بیٹا کافر ہو کر مر گیا، اللہ اکبر۔ ابراہیم علیہ السلام کا والد کافر ہو کر مر گیا، ہیں جی آزر۔ لیکن پیغمبر کا خاندان وہ شرافت میں بے نظیر اور بے مثال ہوتا ہے۔ پیغمبروں کا خاندان وہ شرافت میں بے نظیر اور بے مثال ہوتا ہے، شرافت اور کردار کے اندر بے عیب ہوتا ہے اور با کردار ہوتا ہے، با کردار۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو اللہ پاک ہے اور اس کے پیغمبر اور ان کا خاندان اور ان کے قریب کے لوگ ان چیزوں سے پاک اور پوتر ہوتے ہیں۔ یہ بہت بڑا بہتان ہے جو عائشہ پر لگایا گیا۔ اب اللہ تمہیں نصیحت کرتا ہے، جو ہو گیا سو ہو گیا۔ آئندہ ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ ایسی گفتگو نہ اس کا حصہ بننا ہے، نہ اس کو سننا ہے، نہ اس کو آگے شیئر کرنا ہے، نہ اس کو اپنی ٹاک شاک اور مجلس کو گرمانے کا ذریعہ بنانا ہے۔ اگر ایمان ہے، یہ ایمان کا تقاضا ہے، مطلب آئندہ کے لیے منع ہو گیا۔ اب عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی بدولت ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہمارے لیے حکم یہ ہے کہ ہم جب اس قسم کا کوئی بلنڈر سنیں تو اس پر چپ رہیں، اس پر اپنی رائے قائم نہ کریں۔ اور اللہ اپنی آیات کو کھول کھول کر بیان کرتا ہے۔ دیکھیے اللہ نے اپنے کلام میں قرآن پاک میں کیسے ہر ذرے اور نقطے کو بیان کیا ہے جی۔ لیکن بات یہ ہے کہ اللہ نے تو آیات کو کھول کر بیان کر دیا، مگر ہم آیات پڑھیں گے تو معاملہ حل ہوگا نا۔ ہمیں تو قرآن سے کوئی واسطہ اور تعلق ہی نہیں رہا۔ وہ زمانے میں معزز تھے حامل قرآن ہو کر، وہ تو کامیاب ہو گئے، ہم کیوں خابوا و خاسرون، ہم کیوں ناکامی اور نامرادی کا شکار ہیں؟ کہ بھئی ہم نے قرآن کو پیچھے ڈال دیا ہے۔ قرآن ہمارے نزدیک نہ فرسٹ پوزیشن، نہ سیکنڈ، نہ تھرڈ۔ ہم نے قرآن پاک کو سرے سے پیچھے ڈال دیا، نہ پہلی پوزیشن، نہ دوسری، نہ تیسری پوزیشن دینے پر تیار ہے۔ اللہ رب الرحمن سے دعا ہے کہ ان خوبصورت آیات پر ہمیں پوری طرح ایمان لانے اور اپنی زندگی کا حصہ بنانے، اور ان آیات سے اللہ تعالی ہمیں کما حق کو فائدہ حاصل کرنے اور نفع حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔